بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا شمال ترمیزی کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے حوالے سے، آپ کے بالوں کے اندر سفیدی کے حوالے سے یا پھر خضاب کے حوالے سے ہم نے گزشتہ باب پڑھا تھا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کے بارے میں روایات جو آئیں وہ پڑھیں گے۔ کہتے ہیں باب ما جاء فی کہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کے بارے میں جو روایات آئی ہیں ان کے بارے میں باب۔ ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتحلوا بالاسمد، اسمد پتھر کا سرما لگاؤ۔ یہ اسمد پتھر کا نام ہے جس پتھر کو کوٹ کے پھر جو سرما بنایا جاتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرما لگاؤ اسمت پتھر کا۔ فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ، بے شک وہ سرما تمہاری آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے اور تمہارے بالوں کو اگا دیتا ہے۔ وَيَنبَتِ الشَّعْرَ، اور بالوں کو اگا دیتا ہے۔ جو آنکھوں کے اوپر جو ہوتی ہیں نا، بھویں جسے بولتے ہیں، یا پھر جو ابرو جسے بولا جاتا ہے، تو اس سے مراد وہ ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بار بار تخریج آئی ہے صحیح ضعیف جدن، تو آپ ان پر نہ جایا کریں۔ اس کے جو تخریج کی ہے نا، وہ تخریج کرنے والا اہل حدیث ہیں، تو ان تخریج کی طرف آپ نہ جایا کریں۔ ان کی تخریج کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ اہل حدیث ہیں۔ وَزَعِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كانت له مکحلۃ، حضرت ابن عباس نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرما دانی تھی۔ مکحلۃ یہ اسم اعلیٰ ہے جس میں سرما رکھا جاتا ہو، سرما رکھنے کا آلہ۔ تو ہمارے عرف میں اس کو بولا جاتا ہے سرما دانی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سرما دانی تھی، یکتحل منہا، جس سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے۔ کل لیلۃ، ہر رات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اس سے سرما لگایا کرتے۔ اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ قبل ان ینام بالاسمد، حضور سونے سے پہلے اسمد، سرمے کا، اسمد کا سرما لگایا کرتے۔ ثلاثۃ فی ہذہ و ثلاثۃ فی ہذہ، اس آنکھ میں 3 مرتبہ اور اس آنکھ میں 3 مرتبہ۔ حاجی سے مراد آنکھ ہے، یعنی ہر ایک آنکھ میں 3 مرتبہ آپ لگا دیتے۔ ان جابر هو ابن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالاسمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر۔ حضرت جابر جو کہ ابن عبداللہ ہے، یعنی جابر بن عبداللہ ہے، جابر سے روایت ہے جو کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے وقت اسمد سرما لگانا تم پر لازم ہے۔ علیکم یہ لزوم کے لیے آتا ہے کہ تم پر لازم ہے اسمد سرما لگانا سونے کے وقت۔ کیوں؟ پس بے شک وہ آنکھوں کو، بصر روشنی کو، بینائی کو منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، اور بالوں کو اگاتا ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر اکحالکم الاسمد اسمد یجل البصر وینبت الشعر۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین، تم میں سے بہترین سرما اسمت کا سرما ہے، جو آنکھوں کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے، اور بالوں کو اگاتا ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالاسمد فإنه یجل البصر وینبت الشعر، تم پر اسمد سرما لگانا لازم ہے،
پس بے شک وہ روشنی کو، بینائی کو، آنکھوں کو منور کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ تو یہ باب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کے بارے میں۔ آگے یہ باب ہے، باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں جو روایات آئی ہیں ان کے بارے میں باب۔ ان ان ام سلمۃ قالت کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسه القمیص۔ حضرت ام سلمہ جو کہ زوجائے نبی ہیں، ام المومنین ہیں، ان سے روایتیں وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس، کان احب ثیاب الی رسول اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سے جو زیادہ محبوب تھا وہ قمیص تھی جس کو آپ پہنتے تھے، یلبسہ القمیص، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں میں سب سے زیادہ جو چیز پہنتے تھے، پہننا جس کو پسند فرماتے تھے، وہ قمیص تھی۔ ان اسماء ان اسماء بنت یزید، اسماء بنت یزید سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ کان کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسخ الی الرسغ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستینیں کلئی تک تھی، الی الرسخ، رسوخ بولتے ہیں کلئی تک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قمیص کی آستینیں ہیں وہ کلئی تک ہوا کرتی تھی۔ ان معاویہ بن قرہ عن ابیہ، معاویہ بن قرہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد یعنی قرہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رحت من مزینۃ لنبایعہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مزینہ سے ایک گروہ میں آیا، یعنی مزینہ ایک مقام ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک گروپ کے ساتھ، ایک لوگوں کے ساتھ میں آیا۔ کیوں آیا؟ لِنُبَایِعَهُ، تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کریں۔ فَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص لٹکی ہوئی تھی، او قال زر قمیصه مطلق، یا راوی کے الفاظ ہیں کہ حضور کی قمیص کی زرہ جو تھی وہ لٹکی ہوئی تھی، تو راوی کہتے ہیں قال فادخلت یدی فی جیب قمیصی فمسست فمسست الخاتم، تو میں نے اپنا ہاتھ حضور کی قمیص کی جیب میں داخل کیا تو میں نے حضور کے مہر نبوت کو مس کیا، چھوا۔ انس بن مالک، انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج وهو يتكئ على اسامہ بن زید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید پر اسامہ بن زید پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، یعنی اس پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ علیہ صوبن کتری، کتری بھی بول سکتے ہیں پر یہ قطری ہونا چاہیے، ویسے جیسے قطر آج کے دور کے اندر جو قطر موجود ہے نا، اس سے مراد وہی ہے، تو کتر قطر دونوں سیمی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قطری کپڑا تھا جو قطر سے آیا ہوا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا تھا۔ قد توشح بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اوڑھتے تھے۔ فصلی بہم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نماز پڑھائی، صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا سماہ باسمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے، استجد کا مطلب کیا ہے؟ جدید کپڑا پہننا، جب آپ
جب جدید کپڑا زیب تن فرماتے تو سما بھی اسم ہی، تو اس کو اپنے نام، اس کو کوئی نہ کوئی نام دیتے، سما بھی اسم ہی، تو اس کو کوئی نہ کوئی نام دیتے، امامتن او قمیصتن، امامتن او قمیصن او رداعن، چاہے وہ امامہ ہو، قمیص ہو یا ردا ہو، حضور جو بھی امامہ پہنتے اس کا نام رکھتے، قمیص جو بھی پہنتے آپ اس کا نام رکھتے، جو بھی چادر پہنتے اس کا نام رکھتے۔ آگے کہتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، ثم یقول اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم لک الحمد، اے اللہ تمہارے لیے ہی حمد ہے، جس طرح تو نے اس کو بنایا، کسوتنی ہے، جس طرح اس کو تو نے بنایا، میں تم سے اس کپڑے کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اسالو کا خیر ہوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں اس کپڑے کی بھلائی کا، وخیر ما سنے لہو، اور اس کی بھلائی کا جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، یعنی اس کپڑے کو بنایا گیا ہے جس بھلائی کے لیے، تو میں اس بھلائی کا تم سے سوال کرتا ہوں، اور میں تمہاری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تمہاری پناہ چاہتا ہوں، من شر ہی، اس کپڑے کی شر سے، اور اللہ اور جس کے لیے اس کپڑے کو بنایا گیا ہے اس شر سے میں تمہاری پناہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی دعا کپڑا پہننے کے وقت پہننی چاہیے، پڑھنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آگے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان احب الثياب، کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسه الحبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کپڑوں میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا وہ حبرا کپڑا تھا۔ حبرا یہ بھی ایک کپڑا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیبتن فرمایا کرتے تھے۔ حبرا کا نیچے دیکھیں، یہ ایسا کپڑا ہے جو یمن کے شہروں میں سے آیا تھا، ٹھیک ہے، یہ بنا ہوا تھا قطن روئی کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کپڑا زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور حضور کا یہ کپڑا پسند تھا۔ اون بن ابی جوحیفہ عن ابی ہے، اون بن ابی جوحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وعلیہ حلۃ حمراء، اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ چادر تھی، کعنی انظر الی بریکن ساقہ، گویا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک پنڈلیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قال سفیان اراہا حبرۃ، گویا کہ میں نے اس کو حبرہ دیکھا، یعنی حضور نے جو سرخ کلر کی چادر اوڑی ہوئی تھی وہ حبرہ چادر تھی، حبرہ کپڑے کی چادر تھی۔ کیلا بنت مخرمہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زعفران کی دو چادریں تھیں، ملتین، اسمال ملتین، ان کپڑوں کو بولا جاتا ہے جس کو بونا نہ گیا ہو، ایک تو کپڑے کو بننا جاتا ہے، بو کر پھر اس کو بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اسماء و ملت ان سے مراد وہ دو چادریں ہیں جن کو بغیر بونے بنایا گیا ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زعفران کی دو اسمال چادریں تھیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علیکم بالبیاض من الثیاب، تم پر کپڑوں میں سفید کپڑے پہننا لازم ہے، لیلبسھا احیاکم، تاکہ اس کو تمہارے احیا زندہ پہنتے ہیں، وکفنوا فیہا، اور تم ان سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن دیتے ہو، فإنها من خیر ثیابکم، تو یہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث پاک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البس البیاض فانها اطہر واطیب، حضور نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنو، بے شک وہ سفید کپڑے پاکیزہ ہیں اور پاک ہیں اور طیب ہیں، پاکیزہ اور طیب ہیں، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور تم ان کپڑوں میں، سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔ دو باب آج ہم نے پڑھے ہیں، انشاءاللہ تعالی بقیہ کل پڑھیں گے۔